أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنحيينكم حياة طيبة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. واجب التعظیم علماء کرام، لائق عزت تقریب مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل. آواز کم رکھیے بھائی، پہلے ٹھیک تھی، زیادہ نہ کریں. محترم مولانا منظور احمد سعیدی صاحب نے اپنے والد گرامی محترم و مکرم جناب محمد بن ہزار صاحب مرحوم مقبول کے ایصال ثواب اور فاتحہ خوانی کے حوالے سے اور ان کی یاد منانے کے لیے کہ عرس کی محفل سجائی ہے. سبحان اللہ. رب کائنات ان کے والد کے درجات کو بلند فرمائے آمین. اور ان کی قبر کی حشر کی سب منزلیں آسان فرمائے آمین. اور رب کائنات اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں مولانا منظور احمد سعیدی صاحب کے ذریعے ان کے خاندان کی عزت و عظمت کو دوبارہ فرمائے. آمین. مجھے کوئی بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، اور ویسے بھی زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا بچوں کا شیوا ہوتا ہے. اب ہماری عمر تک پہنچتے پہنچتے عقل آ جاتی ہے تو آدمی ذرا تھوڑا سا محتاط ہو جاتا ہے. حضرات مکرم، جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا تو ہے. سبحان اللہ. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. تو اللہ رسول کو نہ مانے، دین و مذہب کو تسلیم نہ کرے، لیکن موت اپنے آپ کو ہر ایک سے منوا لیتی ہے. سبحان اللہ. ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے. اچھا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے دین اور مذہب کے مطابق تو ہمیں یہ ماننا ہے، اور جب تک آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہوگا ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے. لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دنیا کے ہر قابل ذکر مذہب میں آخرت کا تصور موجود ہے. دنیا کے ہر قابل ذکر مذہب میں آخرت کا تصور موجود ہے. دیکھیے، اگر یہودیت میں، نصرانیت میں اگر آخرت کا تصور ہے تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. وہ اس لیے کہ یہودیت اور نصرانیت بنیادی طور پر الہامی مذاہب ہیں، اور الہامی مذاہب ہیں تو ان میں آخرت کا تصور ہونا ہی چاہیے. لیکن جو ہندو مت ہے یہ تو الہامی مذہب نہیں ہے. اس میں تو 35 لاکھ دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی ہے. کوئی ناگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ہنومان کسے کہتے ہیں؟ بندر کو. کوئی بندر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ہاتھی کی پوجا کر رہا ہے. ہاتھی کیا ہے؟ اگلیش دیوتا ہوتا ہے. بہرحال وہ کبھی کیڑوں مکوڑوں کی پوجا کرتے ہیں، کبھی جانوروں کی پرستش کرتے ہیں، کبھی پتھروں کو خدا مانتے ہیں، نہ جانے کیا کیا مذہب کا خیز باتیں ہیں. وہ الہامی مذہب تو نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں بھی سورت، نرک، جنت اور دوزخ کا تصور وہاں بھی موجود ہے. تو قدرتی طور پر یہ سوال ذہن میں پیدا ہونا چاہیے کہ آخرت کا تصور ہر قابل ذکر مذہب کا لازمی جز کیوں ہے؟ کیوں؟ اس بات کو ذرا سمجھیے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم یہاں دنیا میں رہتے ہیں تو انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ مین از اے سوشل اینیمل. انسان ایک معاشرتی جانور ہے.
کیا مطلب یہ کہ آپ باقی جانوروں کو دیکھیں، وہ بستیاں نہیں بساتے، وہ شہر آباد نہیں کرتے، مل جل کر رہنا ان کے ہاں طور طریقہ نہیں ہے۔ اکیلے اکیلے نر مادہ انہوں نے زندگی گزاری، ان کے بچے ہوئے، وہ بھی جب بڑے ہوئے انہوں نے بھی اپنا علیحدہ ٹھکانہ ڈھونڈا۔ مل جل کر رہنا ان کی فطرت اور سرشت نہیں، یہ انسان ہے جو بستیاں بساتا ہے، شہر آباد کرتا ہے، رشتے نبھاتا ہے، مل جل کر رہتا ہے۔ اب جب ہم مل جل کر رہیں گے تو ظاہر ہے کہ اکٹھے رہیں گے تو کہیں جھگڑا بھی ہوگا، کہیں مفادات کا ٹکراؤ بھی ہوگا، کہیں اختلاف رائے بھی ہوگا، فساد بھی ہوگا۔ جب جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا، تو اس کو طے کرنے کے لیے، نپٹانے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے کوئی قانون بھی چاہیے، ضابطہ بھی چاہیے، کوئی قاعدہ بھی چاہیے۔ کوئی قاعدہ قانون بنائیں گے تو اس کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے عدالت بھی چاہیے۔ عدالت تشکیل دیں گے تو اس کے فیصلوں کو منوانے کے لیے، نافذ کرانے کے لیے کوئی طاقت بھی چاہیے، حکومت بھی چاہیے، اقتدار بھی چاہیے۔ ورنہ تو جس کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ بھاگ جائے گا، میں نہیں مانتا۔ حضرات مکرم، تو بہترین معاشرہ وہ کہلاتا ہے جہاں پر انصاف کا بول بالا ہو، جہاں پر فیصلے ہوں تو عدل کے مطابق ہوں، انصاف کے مطابق ہوں، ظلم نہ ہو، کسی کا حق نہ کھایا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، بے گناہوں کے گلے میں پھندا فٹ نہ کیا جائے، اور ظالموں کی رسی دراز نہ کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے ہاں انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، قانون کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، وہ ہمیں پتہ ہے۔ جہاں پہ ججوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، جہاں پہ جھوٹے گواہوں سے حقائق کو مسخ کر دیا جاتا ہو، جہاں پر جعلی دستاویزات کے ذریعے کیس کی شکل بگاڑ دی جاتی ہے، جہاں پر ہمارے، میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے انتہائی قابل وکیل وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہوں، وہاں پر انصاف اور قانون کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ بے شک۔ اچھا، ہم صرف اپنے ملک کو الزام نہ دیں، کیا وہ ترقی یافتہ مہذب ممالک جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، کیا وہاں پر تمام فیصلے حق اور انصاف کے مطابق ہوتے ہیں؟ یارو وہاں پر جس طرح ظلم ہوتا ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں پیش کروں۔ عراق کو جس طرح انہوں نے تباہ کیا، بہانہ کیا بنایا کہ عراق ہیز ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، عراق کے پاس بڑے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں، اور اگر وہ اس سے ہتھیار نہ لیے تو وہ دنیا کی تباہی کا سبب ہو سکتا ہے، کوئی بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، یہ دنیا برباد ہو سکتی ہے۔ اس لیے عراق کو تو لگام دینی پڑے گی اور اس سے یہ تمام ہتھیار چھیننے پڑیں گے۔ ہم چیختے رہے، چلاتے رہے کہ بھائی عراق کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، تم کمیشن بھیجو، تم مختلف قوموں کے نمائندے بھیجو، ایک نہ سنی، اور عراق پر انہوں نے جو تباہی مسلط کی اس پر انسانیت ہمیشہ شرمندہ رہی۔ کتنے لاکھ انسان تو ان کی بمباری اور اس جنگ کے نتیجے میں بیچارے شہید ہوئے، اور کتنے لاکھ بچے، کم از کم 5-6 لاکھ بچے وہ بیچارے دودھ نہ ملنے اور غذا کی قلت کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور جب یہ سب کچھ انہوں نے کر لیا، اتنے خوبصورت ملک کو کھنڈر بنا دیا، وہاں پر تباہی اور بربادی پھیر دی، اس کے بعد جب ان کو کوئی ایسا ہتھیار نہیں ملا
تو عالم یہ ہے کہ کسی ایک شخص نے ٹی وی چینل پر آ کر شرمندگی کا اظہار کرنے، معذرت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے کیلکولیشن میں، ہماری اطلاعات کے اندر یہ کچھ خطا ہو گئی، یہ ڈس انفارمیشن کی وجہ سے ہو گیا، ہم معذرت خواہ ہیں۔ کسی نے، اے مسلمانوں تمہارا خون اتنا ارزاں اور اتنا سستا ہے کہ لاکھوں افراد کو کا خون بہانے کے بعد کسی نے ایک جملہ معذرت کرنے کی وہ زحمت گوارا نہیں۔ بہرحال میں یہ عالمی سیاست کی طرف نہ جاؤں، میں اپنے موضوع کی طرف رہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب عدالت سے انصاف نہ ملے پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بنتے اسی وجہ سے کہ ان کے ساتھ کسی وڈیرے نے، کسی سردار نے، کسی جاگیردار نے، کسی ارباب اقتدار میں سے کسی وزیر نے، کسی شخص نے ظلم کیا، اور جب وہ عدالت میں گیا بیچارہ انصاف مانگنے کے لیے تو وہاں پر بھی اس کو ٹھینگا دکھا دیا گیا اور اس کو ہی مجرم قرار دے دیا گیا۔ الٹا عدالت سے بھی اس کو سزا مل گئی، ظلم بھی اس پر ہو رہا ہے، سزا بھی اس کو مل رہی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر انسان وہ باغی ہو جاتا ہے، وہ سرکش ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کی ایسی نہیں کیسی، میں خود عدالت سے جاؤں گا، میں خود انتقام لوں گا، میں خود انصاف کروں گا، میں خود بدلہ لوں گا۔ تو جس کے نتیجے میں پھر یہ ڈاکو، یہ خونی، یہ قاتل، یہ دہشت گرد جنم لیتے ہیں۔ یہاں پر مذہب کا کردار شروع ہوتا ہے۔ مذہب بتاتا ہے کہ اگر تمہیں عدالت سے انصاف نہیں ملا، اگر مجرم کو سزا نہیں ملی، اگر مظلوم کے گلے میں پھندا فٹ کر دیا گیا، اگر ظالم کی رسی دراز کر دی گئی، اس کو چھوٹ دے دی گئی، تو ایک عدالت اور بھی، سبحان اللہ، اور اس عدالت میں یہ ظلم نہیں ہو سکتا۔ وہاں مظلوم کی داد رسی ہو کر رہے گی، وہاں ظالم کو سزا مل کر رہے گی، وہاں پر انصاف کا خون نہیں ہوگا، وہاں پر قانون موم کی ناک نہیں ہوگا کہ جدھر چاہو موڑ دو۔ اگر اس عدالت پہ یقین ہے تو پھر یہاں دنیا میں بغاوت کا راستہ اختیار نہ کرو، سرکشی نہ کرو، یہاں پر ذرا صبر اور حوصلے سے کام لو اور ذرا انتظار کرو، ان ملزموں کا حشر نشر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ حضرات مکرم، جب اس عدالت پر یقین ہوتا ہے تو یہ دنیا امن اور سکون کی جگہ ہوگا۔ یہاں پر لوگ آرام سے، اطمینان سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس عدالت پر یقین نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر یہاں خون خرابہ تو ہوگا، یہاں فساد تو ہوگا، یہاں جھگڑے تو ہوں گے، یہاں دہشت گردی تو ہوگی، یہاں ڈاکو تو ہوں گے۔ تو یہ مذہب کا کردار ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال کا جواب نہ ملے بلکہ دو سوالوں کے جواب نہ ملے تو ایک مسلمان بیچارہ بڑا پریشان ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر اس عدالت کے اندر مجرم کو سزا مل کر رہے اور ظالم کیفر کردار تک ضرور پہنچے گا اور کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور مجرم کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہوگی، تو مولوی جو ہمیں ہر وقت کہتے رہتے ہیں اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، اس کی رحمت کو پکارو، تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ مجرم کو تو سزا مل کے رہے گی، ہم استغفار کریں نہ کریں، معافی مانگے نہ مانگے، اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا، اپنے خطا کا اقرار کرے نہ کرے، لیکن جب وہاں سے اس مجرم کو لازمت سزا ملنی ہے تو پھر ہمارے معافی مانگنے نہ مانگنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے، اس کا جواب نہیں۔ دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ جب وہاں مجرم کو لازمت سزا ملے گی اور اس کے لیے کوئی رعایت نہیں، کوئی چھوٹ نہیں، تو
پھر یہ بتائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مفہوم کیا ہے؟ سبحان اللہ. حضرات محترم، میں عرض کروں گا یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، اس کی طرف توجہ کیجیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر میں یہاں کی خدمت میں حاضر ہوا